السلام علیکم دوستو، امید ہے اب سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو ان تمام امیدواروں کے لیے بہت اہم ہے جو ایف آئی اے سپرنٹینڈنٹ BS-16 کی تیاری کر رہے ہیں۔ اگر آپ ایف آئی اے سپرنٹینڈنٹ کی پوسٹ کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور اب جاننا چاہتے ہیں کہ ٹیسٹ میں کن مضامین سے سوالات آ سکتے ہیں، کن ٹاپکس کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے اور اپنی تیاری کو کس طرح بہتر بنایا جائے، تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اہم نوٹ: آج ہم جس سلیبس پر بات کر رہے ہیں وہ ایک ایکسپیکٹڈ سلیبس ہے، یعنی گزشتہ پیپرز عمومی ٹیسٹ پیٹرن اور جاب کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے تیاری کے لیے مرتب کیا گیا ہے۔ اصل سلیبس FIA/ کی جانب سے جاری ہونے والی آفیشل ہدایات کے مطابق مختلف ہو سکتا ہے۔ FIA سپرنٹینڈنٹ BS-16 ایکسپیکٹڈ ٹیسٹ پیٹرن: متوقع طور پر ٹیسٹ میں 100 مارکس ہو سکتے ہیں۔ اب ہم ایک مضمون کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ انگلش 20 مارکس۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں انگلش کی۔ متوقع طور پر انگلش کے 20 سوالات شامل ہو سکتے ہیں، اس لیے اس حصے کو بالکل نظر انداز نہ کریں۔ انگلش میں خاص طور پر ان موضوعات کی تیاری کریں: گرامر، وکیبولری، سینونیمز، اینٹونیمز، سینٹنس کریکشن، پریپوزیشنز، ایڈیمز، کمپریہنشن۔ گرامر میں کیا پڑھنا ہے؟ آپ کو پارٹس آف سپیچ، ٹینسز، آرٹیکلز، ایکٹیو پیسو وائس، ڈائریکٹ انڈائریکٹ سپیچ، اگریمنٹ اور دیگر بنیادی گرامر رولز پر توجہ دینی چاہیے۔ وکیبولری: روزانہ نئے الفاظ یاد کریں اور ان کے میننگ، سینونیم اور اینٹونیم ضرور تیار کریں۔ سینٹنس کریکشن: غلط جملے کو درست کرنے والے کی مسلسل پریکٹس کریں۔ ایڈیمز، پریپوزیشنز: عام انگلش ایڈیمز اور اہم پریپوزیشنز بھی ضرور تیار کریں کیونکہ یہ میں آسانی سے نمبر حاصل کرنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ آخر میں کمپریہنشن کی پریکٹس کریں تاکہ پیسج کو جلدی پڑھ کر درست جواب منتخب کر سکیں۔ پاکستان اسٹڈیز 8 مارکس۔ اگلا اہم مضمون ہے پاکستان اسٹڈیز۔ اس حصے کے متوقع طور پر 8 مارکس ہو سکتے ہیں۔ اس میں درج ذیل موضوعات اہم ہیں: پاکستان موومنٹ، پاکستان ہسٹری، کانسٹیٹیوشن، جیوگرافی، امپورٹنٹ پرسنالٹیز، کلچر، اکانومی، بیسک فیکٹس۔ پاکستان موومنٹ کے اہم واقعات، قرارداد لاہور، ازادہ پاکستان، اہم رہنماؤں اور آئینی تاریخ کو ضرور پڑھیں۔ پاکستان کے جغرافیہ میں اہم دریا، پہاڑی سلسلے، صوبے، اہم شہر، سرحدیں، ڈیمز، معدنی وسائل جیسے موضوعات پر توجہ دیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے آئین اور بنیادی آئینی معلومات بھی تیار کریں۔ اسلامک اسٹڈیز 8 مارکس۔ تیسرا مضمون ہے اسلامک اسٹڈیز، جس کے متوقع طور پر 8 مارکس ہو سکتے ہیں۔ اس میں خاص طور پر قرآن، حدیث، اسلامک ہسٹری، اسلامک کانسیپٹس، امپورٹنٹ اسلامک ایونٹ کی تیاری کریں۔ قرآن مجید سے متعلق بنیادی معلومات، احادیث، سیرت النبی کے اہم واقعات اور خلفائے راشدین کے دور کے اہم واقعات ضرور پڑھیں۔ اسلامی تاریخ کے اہم مارکوں، ہجری کیلنڈر، اسلامی اصطلاحات اور بنیادی اسلامی معلومات پر بھی توجہ دیں۔ میتھمیٹکس 16 مارکس۔ اب آتے ہیں میتھمیٹکس کی طرف۔ متوقع طور پر میتھمیٹکس کے 16 مارکس ہو سکتے ہیں، اس لیے اس حصے کو خاص اہمیت دیں۔ اہم ٹاپکس میں شامل ہیں: ارتھمیٹک، پرسنٹیجز، ریشوز، ایوریجز، پرافٹ لاس، ٹائم ورک، ٹائم ڈسٹنس، الجبرا، جیومیٹری، بیسک میتھمیٹکس۔ پرسنٹیج، ریشیو، ایوریج، پرافٹ لاس کے فارمولے اچھی طرح سمجھیں۔ اس کے بعد ٹائم ورک اور ٹائم ڈسٹنس کے سوالات کی پریکٹس کریں۔ الجبرا اور جیومیٹری کے بنیادی کانسیپٹس بھی تیار کریں۔ صرف فارمولے یاد کرنا کافی نہیں ہوگا، حل کرنے کی رفتار بھی بہتر کریں۔ جنرل سائنس / ایوریڈے سائنس 16 مارکس۔ اگلا اہم حصہ ہے جنرل سائنس / ایوریڈے سائنس۔
اس کے متوقع طور پر 16 مارکس ہو سکتے ہیں۔ اہم ٹاپکس: فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، ہیومن باڈی، ہیلتھ، انوائرنمنٹ، اسپیس، کمپیوٹر، ایوریڈے سائنس۔ فزکس میں بنیادی کانسیپٹس، یونٹس، میجرمنٹس، انرجی، فورس، لائٹ اور الیکٹرسٹی وغیرہ تیار کریں۔ کیمسٹری میں ایلیمنٹس، کمپاؤنڈز، ایسڈز، بیسز اور روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والی کیمیائی معلومات پر توجہ دیں۔ بایولوجی میں ہیومن باڈی، آرگنز، بلڈ، وائٹامنز، ڈیزیزز اور بیسک بایولوجیکل فیکٹس اہم ہیں۔ اس کے علاوہ ماحولیات، اسپیس، سولر سسٹم اور بیسک کمپیوٹر سائنس بھی تیار کریں۔ کرنٹ افیئرس، 16 مارکس۔ کرنٹ افیئرس بھی بہت اہم حصہ ہے کیونکہ اس کے متوقع طور پر 16 مارکس ہو سکتے ہیں۔ اس میں پاکستان کرنٹ افیئرس، ورلڈ افیئرس، امپورٹنٹ ایونٹس، اکانامی، اسپورٹس، ایوارڈز، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز پر توجہ دیں۔ پاکستان کے حالیہ اہم واقعات، معیشت، اہم حکومتی و قومی معاملات اور بین الاقوامی حالات کو باقاعدگی سے پڑھیں۔ ورلڈ افیئرس میں مختلف ممالک کے اہم واقعات، عالمی اداروں اور بین الاقوامی تعلقات سے متعلق بنیادی معلومات تیار کریں۔ اسپورٹس اور ایوارڈز کے اہم حالیہ واقعات بھی ضرور دیکھیں، خاص طور پر IMF، ورلڈ بینک ہو اور دیگر اہم عالمی اداروں کے بنیادی حقائق یاد کریں۔ کرنٹ افیئرس کے لیے صرف ایک دن پہلے پڑھنے کے بجائے روزانہ تھوڑا تھوڑا وقت دیں۔ FIA ایکٹ/ریلیونٹ لاز، 16 مارکس۔ اب آتے ہیں اس حصے کی طرف جو FIA سپرنٹینڈنٹ کے امیدواروں کے لیے انتہائی اہم ہو سکتا ہے۔ FIA ایکٹ/ریلیونٹ لاز، 16 مارکس۔ اس حصے میں خاص طور پر FIA ایکٹ 1974، انویسٹیگیشن لاز پروسیجرز ایکٹ، پیکا، EML ایکٹ، ادر ریلیونٹ لاز کی تیاری کریں۔ FIA ایکٹ 1974۔ FIA کے قیام، اس کے اختیارات، فنکشنز اور متعلقہ بنیادی قانونی معلومات کو سمجھ کر پڑھیں۔ انویسٹیگیشن لاز پروسیجرز، انویسٹیگیشن سے متعلق بنیادی قانونی کانسیپٹس اور پروسیجرز کو ضرور سمجھیں۔ ایکٹ سے متعلق بنیادی قانونی پروویژنز اور اہم ڈیفینیشنز تیار کریں۔ پیکا، پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ سے متعلق بنیادی معلومات پر توجہ دیں، خاص طور پر سائبر کرائمز اور متعلقہ قانونی کانسیپٹ۔ EML ایکٹ، لانڈرنگ سے متعلق بنیادی کانسیپٹس اور اہم پروویژنز کو ضرور پڑھیں۔ اس حصے کے لیے صرف شارٹ نوٹس پڑھنے کے بجائے متعلقہ قوانین کے اصل اور تازہ ترین آفیشل متن سے تیاری کرنا زیادہ بہتر ہے۔ پریپریشن اسٹریٹجی۔ اب سب سے اہم سوال، تیاری کیسے کرنی ہے؟ میری رائے میں سب سے پہلے پورے سلیبس کو 7 حصوں میں تقسیم کریں۔ انگلش کے لیے روزانہ گرامر اور وکیبولری کی پریکٹس کریں۔ میتھمیٹکس کے لیے روزانہ حل کریں۔ جنرل سائنس کے لیے بنیادی کانسیپٹس اور فیکٹس تیار کریں۔ پاکستان اسٹڈیز اور اسلامک اسٹڈیز کے لیے شارٹ نوٹس بنائیں۔ کرنٹ افیئرس کے لیے روزانہ تازہ خبریں اور اہم قومی و عالمی واقعات ریوائز کریں۔ اور FIA ایکٹ/ریلیونٹ لاز کے لیے متعلقہ قوانین کو کنسیپچولی پڑھیں اور اہم ڈیفینیشنز، سیکشنز اور پروویژنز کے نوٹس بنائیں۔ پریکٹس۔ صرف کتاب پڑھنا کافی نہیں ہے، آپ کو روزانہ حل کرنے چاہئیں۔ مثلاً اگر آپ کے پاس روزانہ 2 سے 3 گھنٹے ہیں تو 30-40 منٹ انگلش، 30-40 منٹ میتھمیٹکس، 30 منٹ FIA لاز، اور باقی وقت کرنٹ افیئرس، جنرل سائنس، پاکستان اسٹڈیز اور اسلامک اسٹڈیز کو دیا جا سکتا ہے۔ آخر میں کم از کم 20-30 منٹ پریکٹس کے لیے ضرور رکھیں۔ ریویژن اسٹریٹجی۔ تیاری کے دوران ایک بہت اہم اصول یاد رکھیں۔ ریڈ، پریکٹس، ریوائز، ٹیسٹ۔ پہلے ٹاپک پڑھیں، پھر اس ٹاپک کے حل کریں۔ اس کے بعد غلط سوالات کو ایک الگ نوٹ بک میں لکھیں، اور ہر چند دن بعد اپنے غلط سوالات کو دوبارہ ریوائز کریں۔ دوستو، ایک بار پھر یاد رکھیں کہ یہ ایکسپیکٹڈ سلیبس ہے۔
اس پوسٹ میں دیا گیا سلیبس پیسٹ پیپرز عمومی ٹیسٹ ریکوائرمنٹس اور اویلیبل انفارمیشن کی بنیاد پر تیاری میں مدد دینے کے لیے ہے۔ اصل امتحانی سلیبس اور ٹیسٹ پیٹرن FIA/ کی افیشل ایڈورٹائزمنٹ سلیبس انسٹرکشنز کے مطابق ہی حتمی سمجھا جائے گا، اس لیے امیدوار افیشل نوٹیفیکیشن کو ضرور چیک کریں۔ اگر آپ FIA سپرنٹینڈنٹ BS 16 کے ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں تو ابھی سے ایک پراپر اسٹڈی پلان بنائیں۔ صرف یہ سوچ کر تیاری نہ کریں کہ پیپر آسان ہوگا، بلکہ اس طرح تیاری کریں جیسے ہر MCQ آپ کے لیے اہم ہے۔ انگلش، میتھمیٹکس، کرنٹ افیئرس اور FIA ریلیونٹ لوز کو خاص توجہ دیں، جبکہ باقی سبجیکٹس کو بھی مسلسل ریوائز کرتے رہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسے ہی ایجوکیشنل، جابز اور کمپٹیٹیو ایگزامز سے متعلق مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔